نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو کہ ان کے پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے جو کہ آیت البر کے نام سے بھی مشہور ہے، بلکہ نیکی تو ان کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ آیت البر کا آغاز جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جیسے کوئی بات چل رہی تھی اور جس کا جواب دیا گیا ہے۔ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لو یا یہاں رکھ کے پڑھ لو یا یہاں رکھ کے پڑھ لو، نماز تو پڑھو۔ صرف نماز تو دین نہیں ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، پھر یہی تو کل دین نہیں ہے۔ نیکی کے ساتھ جو ایمانیات کا تذکرہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اس کے بعد 3 ایمان اکٹھے ہیں جن کو اکٹھا کریں گے تو وہ ایمان بالرسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ بقرہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو کہ ان کے پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے جو کہ آیت البر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت جامع الفاظ کے ساتھ ہمیں دین کا تعارف ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو ان کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور جو مال کو اس کی محبت کے باوجود دیں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور گردنوں کے چھڑانے میں، جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیں، اور جو تنگ دستی، بیماری اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 5 ایمانیات، اس کے بعد مال، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اس کا جو مصرف ہے یا مصارف ہے وہ نماز، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین کا ستون ہے، زکوٰۃ جو کہ فرض مالی عبادت ہے، اس کے بعد عہد، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور صبر، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ صبر کرنا مومن کے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، خواہ اسے کوئی اچھی چیز یا بھلائی پہنچے یا اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ ناظرین، اپنے آج کے پروگرام میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے آیت البر، جو کہ قرآن مجید کی ایک نہایت جامع آیت ہے، اس کو سمجھیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آیت البر کا آغاز جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جیسے کوئی بات چل رہی تھی اور جس کا جواب دیا گیا ہے، یعنی یہی نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، تو یہ اس کا پس منظر کیا ہے اس آیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھ کھولی، اور مکہ مکرمہ ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا تعمیر کیا ہوا عبادت کا گھر وہ خانہ کعبہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ صرف آپ بلکہ سارے عرب، اسی کو عبادت کا گھر سمجھتے تھے۔ ٹھیک۔ لہٰذا پورے عرب سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے اسی گھر میں حاضری دیتے تھے، کسی اور طرف نہیں جاتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات میں قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تک ممکن رہا تو آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہوتے مسجد حرام میں، تاکہ خانہ کعبہ کو رخ کرتے ہوئے آپ کا اصل رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف۔ لیکن جب آپ کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ممکن نہ رہی
تو پھر آپ کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ آپ دونوں قبلوں کو فیس کر سکیں. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ تورات کے نون احکام پر عمل کر پیرا ہوتے رہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایبروگیشن نہ آ جائے. لہذا آپ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے. لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اب جغرافیہ کو ذہن میں لائیے. مکہ مکرمہ جنوب میں ہے، مدینہ منورہ اس سے شمال میں ہے، اور فردر شمال میں بیت المقدس ہے. سائڈ ورس ہو گئے. ٹھیک. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو آپ کی پیٹھ ہوتی خانہ کعبہ کی طرف. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، لہذا بندہ ہونے کے اعتبار سے جب آپ کو معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ادھر رخ کرنا ہے تو آپ کرتے رہے. لیکن آپ کے دل میں ایک خلش رہی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے دونوں جو بڑے ہیں باپ دادا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے مرکز کی طرف میں رخ کروں. ٹھیک. اس کو قرآن مجید کے پہلے پارے میں نقل کیا گیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے رہے ہیں کہ آپ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ قبلہ کر دیا جائے، اور لہٰذا ہم آپ کے لیے قبلے کو بدلے دیتے ہیں. لہٰذا اب آپ خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بنائیں، مسجد حرام کی طرف رخ کریں اور ادھر نماز پڑھیں. اچھا، اب اس پر بالکل دوسرے پارے کے آغاز میں ایک بات جو ہے وہ کہہ دی گئی کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ یہاں بے وقوف لوگ کہیں گے. اب بے وقوفوں سے مراد وہاں وہی مخصوص ٹولہ ہے کہ جن کا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس تھا. ٹھیک. ان کو بے وقوف کہا گیا ہے، حالانکہ وہ قبلہ کیسے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا. اگر اسی اللہ نے حکم دے دیا کہ اب ادھر نہیں ادھر رخ کر کے نماز پڑھو تو فرق کوئی نہیں پڑا، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہی پڑا، حکم تو اللہ ہی کے مان رہے ہیں. تو کہا گیا کہ عنقریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا اپنے اس قبلے سے جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے. تو وہاں اصولی بات کہہ دی، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں. بالکل ٹھیک. لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اب جب قبلہ پھر گیا تو یہودیوں نے اس پر بڑا شور مچایا کہ اچھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے تو مطلب یہ ہوا کہ تمہارا اصل قبلہ تو یہ تھا، اور پھر جو تم اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کا اصولی جواب تو وہیں پر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو، تمہارے ایمان کو مراد وہاں نمازیں ہیں، ضائع کرنے والا نہیں ہے. پہلے بھی تم اللہ کی فرما برداری میں ادھر رخ کر رہے تھے اور اب بھی اللہ کی فرما برداری میں تم ادھر رخ کر رہے ہو، لہذا کوئی فرق واقع نہیں ہوا. لیکن اس ساری بحث کو سمیٹا اس آیت میں آ کر. ٹھیک ہے. کہ اصل میں جب قوموں میں پرورشن آتی ہے، ان کے مذاہب مسخ ہو جاتے ہیں، تو پھر چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں، زیادہ اہم ہو جاتی ہیں اور بڑی چیزیں رہ جاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ایک واعظ ہے کہ اس میں آپ فرماتے ہیں یہودی علماء کو کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے اونٹ جو ہے وہ نگل جاتے ہو. اور مذہبیت جب آ جاتی ہے بہت زیادہ فور فرنٹ پر، اور جو دین پورا دین ہے وہ پیش نظر نہیں رہتا، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے، آمین بلند آواز میں کہنی ہے کہ دل میں کہنی ہے. اور اللہ حضرت کے ہاتھ ایسے بے شمار مسائل کے پیچھے امام کے سورہ فاتحہ پڑھنی یا یہ نہیں پڑھنی، یہ چھوٹے مسائل ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب جو علماء، جو واعظین ان چھوٹی باتوں میں الجھتے ہیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ نماز پڑھنے پر اتنی زیادہ تلقین نہیں کرتے نماز پڑھنے کی جتنا رفع دین کرنے یا نہ کرنے پر تلقین کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک مسائل ہی یہ ہیں، اسی کو ہی وہ لوگوں کو اسی پہ رکھتے ہیں. لیکن اب اس کو پھیلتے چلے جائیے. ایک ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، اور اس سے کیا ہے، نماز پڑھو بھائی، نماز تو پڑھو، خواہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لو یا یہاں رکھ کے پڑھ لو یا یہاں رکھ کے پڑھ لو، نماز تو پڑھو. ٹھیک ہے. اس سے بھی آگے نکل کر صرف نماز تو دین نہیں ہے، صحیح، اس کے ساتھ روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. پھر یہی تو کل دین نہیں ہے. پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہے، گھر میں بھی اللہ کی فرما برداری کرو، دکان پر بھی، آفس میں بھی اللہ کی فرما برداری کرو، ایفائے عہد کرو، دیانتداری سے کام کرو. یہ سب کیا ہے، اس کو پھیلاتے چلے جائیں. اور اس کے بعد پھر پورا دین گھر میں
دکان پر، آفس میں اور ریاست کی سطح پر اللہ کی حکمرانی کو قائم کرو، یہ کل دین ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ کہا گیا ہے، یعنی آخری بات ان سے کہہ دی گئی، مسلمانوں کو اصل میں کہی گئی، سنائی ان کو گئی، جی سنایا ان کو گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نماز دین کا ایک رکن ہے، پورا دین نہیں ہے، اور نماز کا بھی یہ رکن نہیں، شرط ہے قبلہ رخ کھڑے ہونا، ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی ارکان ان فرائض کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک، اور شرائط ان فرائض کو کہتے ہیں کہ جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں، مثلا قبلہ رخ ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی نیت ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے، یہ شرائط ہیں، انہی میں سے ایک شرط کیا ہے، قبلہ رخ ہونا، ٹھیک، اور اس کو بڑا اٹھا لیا، اس کو اٹھا کر انہوں نے کہاں پہنچا دیا، بالکل ٹھیک، تو اس کو بھی کام ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، اصل میں تو نیکی اس کی ہے کہ جو جس کا ایمان بھی محکم ہے اور جو انسانی ہمدردی بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی چیزوں کو بیان کیا جس کو آپ نے ابھی ترجمے میں بیان کیا ناظرین کے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب پھر اب یہاں پہ یہ بتانے کے بعد کہ مشرق اور مغرب، یعنی جو ان کا اعتراض تھا یہود کا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو ایک شرائط میں سے ایک شرائط، وہ بھی اللہ کا حکم ادھر تھا، اللہ کا حکم ادھر ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 ایمانیات کو اکٹھا کیا ہے، اس کا یہاں پہ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، اس آیت کو؟ جی، نیکی کے ساتھ جو ایمانیات کا تذکرہ ہے ان کو گن لیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اس کے بعد 3 ایمان اکٹھے ہیں جن کو اکٹھا کریں گے تو وہ ایمان بالرسالت ہے۔ ٹھیک، ایمان باللہ کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ کوئی بھی کام وہ نیکی اس وقت بنتا ہے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو پھر نہ صرف وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ وہ تو گناہ بن جاتا ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایمان بالآخرت کہ نیکی اس وقت بنتی ہے جب اس کا اجر دنیا میں حاصل کرنا مقصود نہ ہو، آخرت میں حاصل کرنا مقصود ہو۔ دنیاوی جو فوائد ہیں کسی بھی نیکی کے وہ تو آپ کو مل ہی جائیں گے، بائی ڈیفالٹ مل جائیں گے، لیکن آخرت میں اس کا اجر تبھی ہوگا جب آپ کے پیش نظر بھی یہ ہو کہ میں آخرت میں اس کا اجر چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ان تینوں کو ملا کر بنتا ہے ایمان برسالت۔ یہ کیا ہے کہ اس وقت تک کوئی نیکی نہیں بن سکتی اللہ کی نظر میں جب تک وہ رسول، ایمان بالرسالت کے جو 3 چینلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی، پھر اس کو ریسیو کرتے ہیں پہلے فرشتے، پھر وہ پہنچاتے ہیں نبیوں تک، پھر نبی پہنچاتے ہیں انسانوں تک، جب تک کوئی اس چینل سے اپروو نہ ہو تو پھر وہ نیکی نہیں بنتی۔ یہاں اصل میں بدعت کی نفی ہوتی ہے۔ یہاں پہ سر ایک اور چیز کی بھی تو ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جی فرشتوں پر ایمان ہم نہیں لاتے تو آٹومیٹک کتابوں پر بھی ایمان ختم ہو گیا، پھر رسولوں پر ایمان بھی ختم ہو گیا، یہ اس کا مقصد ہے پھر سارا؟ جی ان چیزوں کو اصل میں اکٹھا ساتھ ساتھ قرآن مجید کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک پوری سیریز ہے، یعنی جو منکرین حدیث کے مختلف شیڈز ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ کیا کریں گے منکرین حدیث، یعنی سب کے جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں ان کے مورد سر سید احمد خان مرحوم ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی دین کے ساتھ محبت یا انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ مسلمانوں کو قائل کیا کہ تمہارا مستقبل اب انگریزی تعلیم پڑھنے میں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ اب وہ ویسٹرنائزڈ ان کا ذہن تھا اور ایک ویسٹ میں پڑا ہوا مائنڈ جو ہے وہ فرشتوں کو اور وحی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے پہلے فرشتوں کا انکار کیا اور پھر ان کا فارسی کا شعر ہے کہ وہ قرآن جو جبرائیل لے کے آیا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں تو اس قرآن کو پڑھتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی جب وہ لنک کمزور ہو جائے گا تو پھر اس کی جو حیثیت ہے، کریڈیبلٹی، وہ مجروح ہو جائے گی اور وہ ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہاں پہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مال کا، جو اس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں، محبت بھی بتایا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود پھر اس کو ذرا بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے سٹارٹ کیا ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پھر گردنوں کے چھڑانے، قرآن مجید کا اس کے حسن کے کیا کیا پہلو ہیں ان کو گننا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا حسن یہ ہے کہ قرآن مجید جب مختلف چیزوں کو مختلف ہیڈنگ میں بیان کرتا ہے تو ان کی ترتیب کو بدل دیتا ہے، ٹھیک، کنٹینٹس بھی بدل دیتا ہے اور ترتیب بھی بدل دیتا ہے۔ مثلا جب ارکان اسلام کا ذکر ہوگا تو شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی گواہی، کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ ترتیب ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب محبت کا ذکر آیا اور اطاعت کا ذکر آیا، ان دونوں میں آپ کو کنٹیکٹ بدلے ہوئے ملیں گے. مثلا جب محبت کو بیان کرتا ہے کہ کون کون سی محبت ہونی چاہیے دنیا کی محبتوں کے مقابلے میں، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت. لیکن جب اطاعت از دا سبجیکٹ تو ترتیب کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہنا مانو اللہ کا، رسول کا، اللہ کے رسول کا، اور جو تم میں سے اہل ہیں فیصلہ کرنے کے ان کا حکم مانو. اچھا، بڑی مزیدار ایک چیز ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حقوق کا تذکرہ ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے. اور یہ 5 مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی بغیر شرک کے، اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا. اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا. سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ لقمان میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. بیٹا یاد کرو جب لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے فوراً بعد کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے. حملتہ امہ، پھر اس میں بھی ترتیب کہ حقوق اطاعت میں والد پہلے ہے اور حقوق میں والدہ پہلے ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. تو اسی طرح نیکی کیا چیز ہے؟ یعنی عام طور پر ہمارا جو ریلیجس مائنڈ ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کو سب سے پہلے لیتا ہے نیکی میں. تو ایمان تو ہر چیز میں پہلے ہے ہی ہے، جو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اس کا ذکر ملتا ہے. اس کے بعد نماز روزے سے پہلے ذکر ہے رفق کا، انسانی ہمدردی کا. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، ساری خیر سے او کما قال، تو وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. عام طور پر جو ہمارا ریلیجس مائنڈ ہے وہ الٹ ہوتا ہے اس کے کہ کوئی حاجت مند مسجد میں کھڑے ہو کے مانگ لے تو اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ پہلی صف کا نمازی، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کچھ جو مسجد کو بہت سپورٹ کرتا ہے وہ اٹھ کے. تو قرآن مجید میں بڑی سختی کی گئی ہے اس بات پر کہ سائل کو ڈانٹنا جو ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں ڈانٹے گا، یعنی یہ اصل میں مختلف طبقات ہیں جو انہوں نے نیکی کا اپنا اپنا تصور بنایا ہوا ہے. ایک 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز اس کے پاس سے بھی نہیں گزری. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہ نماز روزے کو اہمیت نہیں دیتے. پھر ہمارے ہاں ایک جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، بیوروکریٹس ہیں، ان کا ایک خاص تصور ہے، خود اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ یہ بس اصل نیکی تو دیانتداری اور سچائی ہے، باقی نماز روزہ جو ہے یہ پرسنل افیئر ہے، کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو کنڈیمڈ طبقات ہیں، چور ڈاکو ہیں، یا ریلیجسلی اس سے زیادہ کنڈیمڈ جو ہیں وہ طوائفیں ہیں، ان کا بھی اپنا ایک نیکی کا تصور ہے کہ چور ڈاکو ایک طرف وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، لیکن ان کا بھی کوڈ آف ایتھکس ہے. وہ کیا ہے کہ سارے ڈاکو مال لوٹ کر اگر سردار کو آگے دیتے ہیں تو وہ نیک ڈاکو ہیں، اور اگر ایماندار، اور اگر اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تو پھر وہ بددیانت ہیں، اچھے ڈاکو نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں. اسی طرح طوائفیں بھی جسم فروشی کرتی ہیں، وہ تو ان کی ایک مجبوری ہے، لیکن وہ بھی صدقات و خیرات کے کام بھی کرتی ہیں، اور یعنی محرم کے دنوں میں کالے کپڑے بھی پہنتی ہیں، اور کسی دربار پہ جا کے دھمال وہ کھیلتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی نیکی جو ہے پوری کر دی ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا ایک تصور ہے. اور سب سے اوپر کیا ہے؟ ثابت قدمی نہ ہونا. وہ جو سورۃ العصر میں ہم نے پڑھا ہے کہ وتواصوا بالصبر، کہ اس حق بات پر خود بھی قائم رہتے ہیں
اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر کے اس میں تو اس فلٹر پہ آ کے تو سارے ہی بڑے بڑے جو ہیں وہ صفر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر دیا, لیکن تھوڑا سا کنیکشن یہاں پہ جوڑیں کہ پیچھے وہ مال کو جو ہے نا اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, اب زکوٰۃ بھی لگ آ گئی, زکوٰۃ کو سے ادا کر لیا ہے. کیا اس کا مطلب ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے, اس کے علاوہ بھی ہمارے مال میں حق ہے؟ یہ خاص فرمان ہے وعدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے. بالکل ٹھیک, اللہ کا. اور اس میں جو خاص طور پر اس میں جو ترتیب رکھی گئی ہے, یہاں بھی بڑی اہم بات ہے کہ ترتیب کیا ہے. سب سے پہلے قرابت دار, جبکہ عام ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہے کہ ہم دور دور جا کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اور اپنا قریبی کوئی بچہ ہے, یتیم ہے, بھائی کا, بہن کا, سالے کا, یا کسی اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا 12, تو سب سے پہلے قرابت داروں کو ذکر کیا, اس کے بعد یتیموں کا ذکر کیا ہے. سر مجھے میرا یہ کویسچن ہے, یہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے, کیا قرابت داروں کا سب سے پہلے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے درمیان میں آپس میں دلی طور پر کچھ رنجشیں ہوتی ہیں یہ جو کہ ہرڈل بنتی ہیں, رکاوٹ بنتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بچے کی پھپھو ہے, اب بچے کی ماں اور اس کی پھپھو کے درمیان کوئی مسئلہ ہے آپس میں, اور وہ غریب ہے لیکن یہ امیر ہے, اب یہ جو ان کی آپس میں چپکلش ہے نا, یہ ہرڈل بن رہی ہے, رکاوٹ. اس وجہ سے وہ پھپھو جو ہے اس بچے کی, اس کی پھپھو جو ہے وہ آپ کی بھی ماں ہو سکتی ہے, آپ کی بیوی ہو سکتی ہے. اب ہے وہ سگی رشتہ دار, بچہ سگا رشتہ دار ہے نا, لیکن اس کو دینے کو کوئی آمادہ نہیں کہ اس کی ماں نے میری ماں کے ساتھ ذرا اچھا سلوک نہیں کیا تھا, بولی تھی میری ماں کے سامنے, بات دل میں رہ گئی, میرے دل میں ایک رنجش ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ میری بیوی اس سے خوش نہیں تھی, تو میں اب اوائڈ کروں گا کہ گھر کی لڑائی پانی, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے خلاف ہو گیا. اگر تو میں مال دے رہا ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کا, پھر مجھے ترتیب بھی وہی فالو کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, اللہ کے رسول نے بیان کی ہے, وہ اصل ترتیب ہے. لیکن آپ کو اب اس کو اس سارے معاملے کو آپ ویژولائز کریں کہ یہ سارے کیریکٹرز اور یہ ساری پرابلم جو یہاں کر اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ بالفعل ہمارے یہاں موجود ہے. یعنی کہ جو ہمارا معاشرتی ہے تصور, اس کو پہلے سب سے پہلے اوپر لا کے پھر باقیوں کو بعد میں کر دیا, یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, یہ ہے اللہ کا حکم. اچھا سر, یہاں پہ پھر عہد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیں, عہد کیا ہے یہاں؟ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور بات کی طرف توجہ دلائیں. جی, یہی لفظ بر جو ہے نیکی, یہ چوتھے پارے کے پہلی آیت بھی ہے. وہاں کیا ہے, لیس البر لن تنالوا البر, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو یہاں جو آیا نا علی حبہ, وہ مال دیتے ہیں علی حبہ, مال کی محبت کے ہوتے ہوئے, اس کو زیادہ واضح کیا گیا ہے چوتھے پارے کے پہلی آیت میں کہ تم کبھی نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے, نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. بالکل ٹھیک. یعنی دل سے اترا ہوا کپڑا, دل سے اتری ہوئی چیز جو ہے وہ میں اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہوں تو دس از واٹ آئی ہیو فار اللہ, اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں, تو اللہ کے راستے میں میں 3rd کلاس دے رہا ہوں اور خود میں 1st کلاس استعمال کر رہا ہوں, تو اپنے سوچنے کی بات ہے بٹ آئی ایم ڈوئنگ. یعنی دینے والا ہاتھ تو ہمارا, لینے والا اللہ کا ہے, اصل میں یہ ہے, لیکن ہمیں وہ ملازم یا کوئی غریب نظر آ رہا ہے, ایکچولی وہ اللہ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں عہد کی طرف. جی, عہد جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیں, اس میں کون سا عہد آئے گا؟ زندگی میں ہر چیز ہی ایک عہد ہی ہے. معاشرتی زندگی A to Z ساری کی ساری عہد کی ہے. ہاں بالکل. اس میں کچھ معاہدے وہ ہیں جو لین دین کے ہیں. ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان معاہدہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو فیس ادا کریں گے اور ڈاکٹر ان کو دیانتدارانہ مشورہ دے گا, یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کاروباری لین دین میں جو قیمت آپ نے کمٹ کر لی ہے, آپ کو وہ قیمت اور کوالٹی وہ ایکسچینج کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح کچھ معاہدے وہ ہیں کہ جو لکھے ہوئے تو کہیں نہیں ہیں, لیکن وہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے رائج کروائے ہوئے ہیں, جیسے اولاد اور والدین کا معاہدہ. یعنی ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ بچے پر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب والدین کچھ کام نہیں کر سکتے
اور وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں بچے پر. اب بچے کو جب جیسے والدین نے کوئی حساب نہیں کیا تھا ایسے ہی اب اس کو کھلے دل کے ساتھ اپنے والدین کو پہلے ایون اپنے بچوں پر بھی پرائرٹی دیتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے. سر یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ایک تو کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں نا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو بچوں کے نا چہرے بن جاتے ہیں, ان کو وہ سب کچھ کرنے میں جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے سب کچھ والدین نے لگا دیا. لیکن اگر کوئی ایسا کرے فزیکل فیچر یعنی ظاہری اسباب تو سارے پورے کر دے لیکن دل کے اندر اس کے گراوٹ ہو, کیا بستر گندا کر دیا, صوفہ خراب ہو گیا, کیا یہ مصیبت ہے, مطلب دل میں سوچ رہا ہے کہہ نہیں رہا لیکن اوپر سے سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پھر کیا کہیں؟ وہ بھی مناسب نہیں ہے. فلا تقل لہما اف, یہ اف جو ہے نا یہ کلمہ بیزاری ہے. اف اس کی بھی اجازت نہیں. ٹھیک ٹھیک. یعنی بدبو, گندگی. اب سارے کو آپ دیکھیں کہ کیا بچے کے پوٹیوں کے اندر بدبو نہیں ہوتی؟ obviously. بچہ وامٹ کرتا ہے تو کیا اس میں بدبو نہیں ہوتی؟ تو ماں بیچاری تو اس وقت اپنے ناک پر کوئی رومال بھی نہیں رکھتی, خوش دلی کے ساتھ بچے کی وامٹ, بچے کی پوٹی اس کو دھوتی, صاف کرتی ہے. اب اگر بوڑھے والدین جو ہیں ان میں وامٹ کرتے ہیں یا کھانستے ہیں رات کو یا بستر گیلا کر دیتے ہیں, اس پر بھی پھر انسان کو, بیٹے کو ہرگز ناک منہ چڑھانے کی اجازت نہیں. خوش دلی کے ساتھ کرے جو پہلے وہ بچپن میں ریسیو کر چکا ہے, اب یہ دینے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ جو باقی ہمارا لین دین ہے یا میاں بیوی کا تعلق ہے, یہ اس میں بھی یہ سارا عہد ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اس میں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عہد وہی ہے جی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں, یہ عہد ہے کہ ہم نے جو بھی کام ہے وہ بغیر ان سین بھی وہ عہد ہی ہے کہ جس طرح ہم نے ڈاکٹر کی مثال دی, یعنی وہ اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کو دیانت دارانہ مشورہ دے. یہ اس کا یہ میننگ ہے؟ جی بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پھر 3 چیزیں آگے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں, تنگ دستی, بیماری اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں. اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ انسان کی ڈٹرمنیشن کی خبر دیتی ہیں. انسان کا اعلیٰ کردار وہ ثابت ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے. ٹھیک. اچھے حالات ہوں تو پھر تو سب اچھا ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو پھر آسان ہے سب کچھ. ہاں لیکن جب برے حالات آتے ہیں کسی بھی وجہ سے ہوں, تنگ دستی کی وجہ سے ہوں, کیا جسمانی تشدد ہو یا بیماری ہو یا کہ اس کو جنگ میں جھونک دیا جائے, تب بھی اس پر ثابت قدم رہے. یہ جنگ جو ہے یہ فزیکلی کوئی وار یا بیٹل بھی ہو سکتی ہے, یا ویسے کوئی جنگ ہے کہ جس میں کسی کو دوسرا فریق دبانے کی کوشش کر رہا ہے. اصحاب کی جنگ بھی ہو سکتی ہے, مشکل وقت بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس پر ڈٹا رہے. اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو ایون وہ شخص کہ جو خود ڈٹرمنڈ نہیں ہے وہ بھی صاحب عزم کو پسند کرتا ہے. جو آدمی ڈٹتا ہے, یعنی اس کی میں موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پٹھان ان جنرل جو ہے وہ ڈٹنے والا ہے. ٹھیک. لیکن باقی جو ہمارے خاص طور پر جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ کیا کرنا چاہیے, بہادر نہیں ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, لیکن وہ بھی ڈٹنے والے کو پسند کرتے. ٹھیک ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر یہ اب 6 نکات یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب آخر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہی لوگ پرہیزگار ہیں, یہی لوگ سچے ہیں, یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کے علاوہ ہیں وہ فارغ ہیں؟ جی بالکل, آبویسلی. وہ نیکی کے معیار پر نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ چیک لسٹ ہے نیکی کی اللہ تعالیٰ نے جو آیت البر میں دی ہے, اس کو چیک کر لیں. اگر آپ اس کے مطابق ہیں تو یو آر ان, یعنی آپ پھر دین کا حصہ. ویسے عام اردو محاورے میں بھی آپ بات کریں, یعنی ہمارا جب ریلیجس مائنڈ ہو جاتا ہے تو ہم صرف نیک نماز روزہ زکوٰۃ والے کو کہتے ہیں. ٹھیک. لیکن ایک کلرک بھی نیک ہو سکتا ہے, ایک افسر بھی نیک ہو سکتا ہے, ایک جج بھی نیک ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب وہ ہر ایک کی نیکی جو ہے وہ کیا ہے, جج کی نیکی کیا ہے کہ وہ دیانت داری کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ دے. افسر کی نیکی کیا ہے کہ وہ خائن نہ ہو اور راشی نہ ہو, رشوت لینے والا نہ ہو. ایک کلرک کی نیکی کیا ہے کہ وہ بغیر, وہ تنخواہ تو مل رہی ہے اس کو, لیکن بغیر کسی لالچ کے وہ کسی کے کام لٹکائے نہ, اس کے کام کو فارغ کرے اللہ کا حکم سمجھ کر,
اور اس کو لازمن کرنی سب لوگ کہیں گے او بڑا نیک آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ نیکی جو ہے بہرحال ایک بہت مقدس لفظ ہے. ٹھیک. اس کو ہم نے بدنام کر رکھا ہے. تو یہاں اس نیکی کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ ہمیں آیت البر کو سمجھایا. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ناظرین آیت البر جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے, ہمارے لیے یہ ایک واضح پیغام لے کر آئی ہے کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں نیکی صرف چند مخصوص ان باتوں کو سمجھ لیا ہے, جس طرح نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یا جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیا ہے, اور وہ معاملات جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے, یا وہ ہمارے عہد یا وہ ہماری ذمہ داریاں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے کام کا ذمہ دار ہے اور اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. یہ ہر چیز کی اہمیت ہے. نماز گو کہ اس کو اللہ کے نبی نے دین کا ستون کہا ہے, لیکن نماز ایک حکم ہے. سارا دین نماز کے اندر نہیں ہے, سارا دین زکوٰۃ کے اندر بھی نہیں ہے. یہ ہمارا دین ایک پیکج ہے جس کو آیت 177 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع انداز میں ہمیں سمجھایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہماری جو ساری ترجیحات ہیں ہماری زندگی کی, کیا وہ اس آیت کے مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی جو کہ اصل تقوی ہے وہ عطا فرمائے. آمین. اپنے عزیز و اقارب, اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.